اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ ایگری انفو اینڈ ویلاگ چینل کی طرف سے انجینئر شاہ محمد نظامہ نے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سرسوں، کینولا، رایا کی فصل کے لیے فرٹیلائزر پلان، یعنی کھاد کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے۔ سرسوں کی کاشت کے بارے میں نے پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، تو کافی دوستوں نے دیکھی تھی، پسند بھی آئی تھی۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ابھی دوبارہ دیکھ لیں اس کو، اس میں تمام ترتیب جو ہے یا ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے۔ لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صرف ان فصلوں کی کھاد کی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے میری کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے مستفید ہو سکیں، اور اپنے اچھے کمنٹس جو ہے وہ ضرور دیں۔ اس سے ہماری ہمت افزائی بھی ہوتی ہے اور ہماری رہنمائی بھی ہوتی ہے، اس میں کافی جو ہے ہماری اصلاح ہوتی ہے آئندہ کے لیے، تاکہ ان کوتاہیوں کو دور کیا جائے۔ تو آئیے ناظرین اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کسان بھائیوں، نارملی سرسوں جب لگاتے ہیں تو اس پہ کسان بھائی زیادہ خرچہ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ سستی فصل ہے تو بس جو ہو گئی سو ہو گئی، زیادہ سے زیادہ ایک بار یوریا دے دیا، اس کے بعد جو ہے 15-16 من ایوریج آ گئی تو وہ لے لیتے ہیں اور اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ اچھے کاشتکار ہیں جو ماڈل فارمر ہیں، وہ اس پہ محنت کرتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں اور اس سے اچھی پروڈکشن بھی لیتے ہیں۔ تو سندھ میں کینولا کی کاشت تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن سرسوں کافی بیجا جاتا ہے۔ تو سرسوں کے لیے اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے، اس پوری ڈیوریشن میں ٹوٹل جو ہے اس کو 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 پانی لگتے ہیں۔ اگر پہلے وتر پہ لگایا ہے تو اس کا پہلا پانی جو ہے تھوڑا جلدی آ جاتا ہے، اگر وہ گپ چھٹ کی ہے یا چنگیاں لگائی ہیں تو پھر اس کو تھوڑا لیٹ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور موسم ٹھنڈا ہے تو اس لیے پانی کا استعمال کم ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے گزارشات یہ ہوں کہ جب ہم زمین میں کاشت کر رہے ہیں سرسوں کو، اور ہم نے اپنی زمین اس کے لیے مخصوص بھی کر دی ہے، تو اسے بھرپور فائدہ کیوں نہ اٹھائیں، بھرپور فصل اٹھائیں، بھرپور پروڈکشن لیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا خرچہ تو کرنا پڑے گا، لیکن اس کی آؤٹ پٹ جو ہے بہت اچھی آئے گی۔ مثال کے طور پہ اس میں کھادوں کا استعمال ہوگا، تو اس کے لیے زمین کی تیاری میں جو ہے ڈی اے پی، کیونکہ فاسفورس کی کمی پوری کرنے کے لیے ڈی اے پی بہت ضروری ہے، تو 1 بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری پوٹاش اگر ڈال دی جائے تو انیشل اسٹیج پہ اس کی خوراک کافی پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا پانی دینے کا جو ہے تقریباً نمبر آئے گا، وہ آئے گا 20-25 دن بعد، 30 دن بعد۔ تو دوسرا پانی جب لگتا ہے اس میں بھی 1 بوری جو ہے یوریا اور آدھی بوری جو ہے پوٹاش وہ دینی چاہیے۔ یہ ناظرین جیسے کہ یہ فصلیں ہیں آئل سیڈز والی، آئل سیڈز کو طاقتور بنانا بہت ضروری ہے اچھی فصل لینے کے لیے، تو اس کے لیے سلفر اور پوٹاش کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اب جب دوسرا پانی آتا ہے تو تب یہ پھولوں پہ آ جاتا ہے، پھول آ جاتے ہیں تو پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے سلفر کی اور پوٹاش کی۔ یہ دونوں چیزیں جو ڈلیں گی تو اس سے اس کی پھلیاں جو ہے، سلفر فائدہ دے گا پھلیاں بڑھانے میں، پھلیاں بڑی کرنے میں، اور پوٹاش جو ہے وہ فائدہ دے گا اس کا دانہ اچھا بنانے میں، دانہ موٹا بنانے میں، جاندار بنانے میں۔ یہ آئل سیڈز کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو طاقتور سلفر اور پوٹاش ہی بناتے ہیں، تو اب ان کو ضرورت صرف ان چیزوں کی رہتی ہے۔ تو کچھ دوست جو ہے تیسرے پانی پہ بھی ایسے پوٹاش اور آدھی بوری یوریا، آدھی بوری پوٹاش کی، آدھی بوری یوریا کی فی ایکڑ کے حساب سے تو یہ دے دیتے ہیں۔
تو تب تک اس کی جو ہے نا کھاد کی ضروریات پوری ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ ڈی اے پی ہم نے شروع میں جب ڈالی تھی تیاری میں تو اس کا فائدہ پہنچنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ڈی اے پی ایک ہارڈ کھاد ہے، سخت کھاد ہے، اور وہ جیسے ہم زمین میں ڈالتے ہیں تیاری کے وقت تو وہ فکس ہو جاتی ہے جہاں جہاں پڑتی ہے، تو اس کے لیے اس کو زمین سے پودے کی جڑوں تک پہنچانا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، یا تو جڑیں خود اتنی بڑی ہو کہ وہاں ڈی اے پی تک پہنچیں گی تو وہ فائدہ لیں گی، اسے خوراک لیں گی، یا پھر زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے سلفر ڈال کے۔ سلفر ڈالنے سے وہ زمین نرم ہوگی تو ڈی اے پی کا اثر جو ہے جڑوں تک خود پہنچ جائے گا، یہ اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اس سے جو ہے پودا ذرا جاندار بن جاتا ہے، ہرا بھرا بن جاتا ہے، اور آگے چل کے یہ اور طاقتور بناتا ہے پھلیاں لگانے میں۔ تو سلفر کا استعمال پھلیاں بنانے میں اور پھلیاں بڑی کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب پھول آ جاتے ہیں پھر اس کا استعمال جو ہے، اور پوٹاش کا استعمال تو آخر تک رکھیں، اسے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور نارملی وہ جو لوگ کھاد نہیں ڈالتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ایک بور یوریا کی ڈالی تو وہ فصل بھی پھر 15-16 من فی ایکڑ لیتے ہیں، لیکن اگر یہ کھادوں کا استعمال ہم اس طریقے سے کریں تو یہ فصل جو 30 سے 35 من تک ایوریج دیتی ہے، اور زیادہ ہی اچھی زمین ہے کوئی تو وہاں یہ 40 من تک بھی ایوریج آتی ہے۔ کھادوں کا اچھا استعمال، ٹائملی استعمال، پانی کا ٹائملی دینا، کیونکہ پانی زیادہ بھی نہیں دینا ہے اور خشک بھی نہیں رکھنا ہے، تو ضرورت کے مطابق موسم کے حساب سے پانی دیتے رہنا ہے۔ اور بعد میں جو پوٹاش ہم دوسرے پانی پہ ڈالیں گے وہ فلڈ کی جائے گی، اس میں لیکوڈ پوٹاش جو ہے 3 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے ڈالی جائے تو وہ بہت فائدہ دیتی ہے، اس سے بہت طاقتور پھلیاں بنتی ہیں، طاقتور جو ہے بیج بنتا ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پوٹاش اور سلفر ہمیں یہ فائدہ دیتے ہیں پھلی بنانے میں اور دانہ بڑھانے میں۔ جب دانہ بڑھے گا تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، وزن بڑھے گا تو ہماری پروڈکشن زیادہ آ جائے گی اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ اچیو ہو جائے گا۔ تو آج میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اب میری گزارش ہوگی کسان بھائیوں سے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں میں، کمنٹس دیں اپنے اچھے، اس سے ہماری بڑی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔